ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ بارہا بیان کی ہے، اس حدیث میں سامنے آتی ہے جو حضرت علی سے مروی ہے، حضرت ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اب حضور نے تو یہ خبر دے دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اب یہی وہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم پوچھتے وہ کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کس صورت میں آئے گا، کچھ نہیں۔ یہ سارے سوالات جو ہیں یہ علمی نوعیت کے، معلوماتی نوعیت کے، کب، کیوں، کیسے، کدھر سے، یہ سارے کچھ نہیں پوچھا۔ حضرت علی نے پوچھا وہ چیز جس کا تعلق عمل سے ہے، اس سے نجات کی راہ کون سی ہوگی؟ بس آپ نے فرمایا فتنہ ہوگا، ہمارے لیے کافی ہے۔ اب عملی اہمیت جو ہے وہ اس سوال کی بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں جو حضور نے پھر ارشادات فرمائے ہیں وہ مدح قرآن اور قرآن مجید کی تعریف، اس کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑا خزانہ ہے، وہ یوں فصاحت کا، بلاغت کا، ادبیت کا، اور پھر حکمت کا، علم کا، معرفت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ بہرحال یہاں صرف یہ نقطہ بیان کرنا تھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے بھی پوچھا نہیں ان کے بارے میں کہ یہ الفاظ کیا ہے۔ البتہ چوتھی چیز جو اسی سے متعلق پھر نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ کوئی معروف اسلوب تھا عرب کا، ورنہ کوئی نہ کوئی سوال تو کرتے۔ صحابہ سوال نہ کرتے، چلیے تعظیماً نہ کرتے، یا یہ کہ چونکہ عمل سے متعلق ہے نہیں ہے لہذا نہ کرتے، لیکن یہ کہ لوگ تو اعتراض کرتے کہ یہ کیا الف لام میم، یہ کیا حامیم کاف ہا یا عین صاد، کیا معنی اس کے؟ یہ تو بے معنی سی باتیں ہیں، اس کے تو کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کتاب مبین، دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو بالکل روشن کتاب ہوں، واضح کتاب ہوں، اس کے مضامین بالکل صاف ہیں، بالکل نمایاں ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ کیا چیزتا ہے الف لام میم حامیم کاف ہا یا عین صاد، کیا معنی اس کے؟ لیکن یہ بھی ثابت ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ہاں معروف اسلوب تھا۔ ان کے ہاں خطیب شاید خطبہ دیتے ہوئے پہلے اس طرح کے حروف کوئی بول کر، کوئی مناسبت بھی ہو سکتی ہے، وہ میں عرض کروں گا اس کے بارے میں کیا کیا مناسبتیں لوگوں نے اپنے جو بھی ذہن کی جو رسائی ہے اور جو بھی جولانی ہے فکر کی اس کے اعتبار سے بیان کیے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک معروف اسلوب ہو، اور اسی وجہ سے مشرکین نے، کفار نے، معاندین نے، دشمنوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ جیسے کہ تیسرے رکوع میں چل کر آ جائے گا، بعض اعتراضات انہوں نے کیے کہ یہ کیا ہے قرآن مجید میں مچھر کی تشبیہ دی جا رہی ہے، مچھر تو بڑی حقیر شے ہے، کہیں مکڑی کی تشبیہ دے دی گئی ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ تشبیہ کا حسن تو اس میں ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے تشبیہ ہے اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ نہیں ہے، نہ یہ کہ کوئی شے حقیر ہے۔ کسی حقیر شے کی تشبیہ دینی ہے تو حقیر شے سے دی جائے گی تاکہ اس کا جو حقیر ہونا ہے وہ پوری طریقے سے مبرہن ہو جائے، یہ جواب دیا گیا۔ لیکن یہ کہ اعتراض کیا گیا نا، لیکن یہاں یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے استعمال پر اور ان کے قرآن مجید میں یعنی وحی میں شامل کیے جانے پر کوئی اعتراض بھی منقول نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں تو ہیں متفق علیہ۔ باقی جو چیزیں ہیں کہ کیا کیا اس کے معانی اور مفاہیم کے بارے میں آراء ظاہر کی گئی ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ذرا کچھ سٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار، یہ ذرا دلچسپ ہے۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ ان کے معانی اور مفاہیم پر ان سے کوئی روشنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر سامنے ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہو حروف مقطعات جن کے حقائق شاید آئندہ چل کر روشن ہو جائیں۔ جیسے کہ وہ آیت مبارکہ میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں بار بار پڑھی تھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اس اپنی نشانیاں واضح کریں گے، کھولتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے ان کو آفاق میں بھی انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی، ان پر مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان حروف کے حوالے سے بھی کوئی حقیقت بعد میں ایسی سامنے آ جائے جس سے قرآن مجید کی حقانیت جو ہے اور مبرہن ہو جائے، اس کا امکان موجود ہے۔ لیکن یہ امکان اگر ہے تو اسی شکل میں کہ اس کے کچھ اعداد و شمار جو ہے، کچھ ڈیٹا جو ہے وہ سامنے رہے
تاکہ غور کرنے والے غور کرتے رہیں. اور اس حوالے سے بھی ایک بات کہی گئی ہے ماضی قریب میں، اس کا بھی میں تذکرہ بعد میں کروں گا. تو یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ذرا نوٹ کر لیجئے، اور اس میں عربی زبان کی فقہ اللغہ کے اعتبار سے بھی بعض مضامین اہم ہیں. دیکھیے یہ حروف مقطعات جو ہے ظاہر بات ہے حروف ہجا ہیں، وہ جو تختی ہے حروف ہجا کی، الف با تا سا جیم ہا خا دال، وہ یا تک جائے گی، یہ تختی ہے. عربی زبان کے جو حروف ہجا ہیں ان کے بارے میں ایک اختلاف ہے کہ تعداد 28 ہے یا 29 ہے. یہ دونوں جو ہیں عدد مانے جاتے ہیں. کس اعتبار سے؟ الف تو ایک حرف ہے، شروع کا پہلا حرف ہے. حمزہ کو بھی اگر حرف علیحدہ گنا جائے تو یہ 29 بن جائیں گے، اور حمزہ کو شمار نہ کیا جائے تو یہ 28 رہ جائیں گے. حمزہ اصل میں ہے کیا؟ الف پر ہی اگر زبر لگ جائے آ تو اب یہ حمزہ ہو گیا، یہ الف نہیں ہے. زیر لگ جائے ای، یہ بھی حمزہ ہوگا، یہ بھی الف نہیں ہے. پیش لگ جائے او تو یہ بھی حمزہ ہے، الف نہیں ہے. جزم ہو جیسے بے با، با یعنی با کے بعد الف ہے لیکن جزم لگ گیا با تو یہ بھی حمزہ ہے. تو الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ الف تو نام ہے صرف اس کا کہ اگر کوئی حرف اس سے پہلے مفتوح ہے، اس پر زبر آ رہا ہے تو الف لگ جائے گا تو وہ 2 زبر ہو جائیں گے بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اسی معنی میں واو کا استعمال بھی ہے. واو سے پہلے جو حرف ہے اس پر پیش ہے تو واو اس پیش کو کھینچ دیتا ہے. بے پر پیش ہو، با پر پیش بو، اور اس کے ساتھ واو تو بو، وہی پیش جو ہے گویا کہ 2 پیش بن گئے اور وہ ذرا کھچ گیا. یہ کا عمل بھی یہی ہے. یہ حروف 3 حروف علت کہلاتے ہیں، الف اور واو اور یا. یا کا بھی معاملہ یہی ہے. یا سے پہلے اگر زیر ہے حرف پر تو یہ یا صرف یہ کرے گی کہ اس زیر کو کھینچ دے گی. بے زیر یہ بی، وہ گویا کہ اگر صرف زیر ہوتا تو بے اور یہ ساتھ لگ گیا تو بی. اس معنی میں الف بھی در حقیقت اپنے حرف ما قبل پر اگر زبر ہو تو اسے تھوڑا سا کھینچ کر اور ایک زبر کا اور اضافی فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن یا اور واو میں یہ